والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصلوں کو ہم نے اسلام و شریعت سے محبت کی ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا. پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے دھر دیا. میرے واجب الاحترام قابل صدیزاد ذی قدر علماء کرام شعراء کرام قراء حضرات طلباء کرام عمائدین علاقہ معززین علاقہ حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج کی یہ عظیم الشان اور پروقار سالانہ محفل حسن طرح جامعہ عربیہ اڈا محمود کوٹ میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ رب العالمین ان دین کے اداروں کو اور ان دین کی محفلوں کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے. ایسی آمین سے گزارا نہیں چلے گا. جیسی کچھ سننا چاہتے ہو ویسی آمین کہہ دو. مزہ نہیں آیا گونج کے ایک دفعہ کہہ دو. ماشاءاللہ مصر سے ہمارے تشریف فرما ہے قراء حضرات. وہ آپ لوگوں کا ذوق، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ، آپ کی محبت، آپ کی تڑپ، آپ کی چاہت، آپ کی اپنائیت کو جب یہاں دیکھتے ہیں تو مصر میں جا کر بتاتے ہیں کہ پاکستان نام کا پاکستان ہے لیکن کام میں عربستان ہے. کہہ دو الحمدللہ. کیونکہ گزشتہ کچھ برس میں کراچی اور مختلف جگہوں پر مجھے اتفاق ہوا ان قراء حضرات اور ان سے پہلے جو حضرات آتے تھے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا. تو یہ پاکستان سے آپ کے جذبے اور تڑپ اور ولولے کو دیکھ کر ایک بہت بڑا درس لے کر جاتے ہیں کہ پاکستان کے جو علماء اور پاکستان کے جو قراء اور پاکستان کے جو طلباء
جن کو میں دوسرے لفظوں میں طالبان کہہ دوں، ان طالبان کا جذبہ، ان طالبان کا ولولہ، اور میں اگلا جملہ کہہ کر ان طالبان کو اگر مستقبل کا حکمران کہہ دوں تو یہ اس سے بھی بڑا جملہ ہوگا، اور ان پاکستان کے دینی مدارس کے جو طالبان ہیں ان سب کے جذبے کے ساتھ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے، جس طرح مولانا نے آپ سے مائک پر میرے اعلان میں کہہ دیا کہ میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں، حالانکہ پچھلی جمعرات جب قصبہ گجرات میں حضرت مولانا محمد اقبال صاحب اور بھائی مولانا محمد مغیرہ صاحب کے ہاں عظیم الشان محفل تھی تو اس میں بھی میں نے آنا تھا، لیکن پچھلے 8-10 دنوں سے اچانک میں بیمار ہوا، میرے تقریباً 14-15 جلسے اس میں مس ہو گئے، اور آج 8-10 دن کے بعد پہلی دفعہ میں گھر سے نکلا ہوں، وہ بھی ان کے اصرار پر۔ تو میں چاہتا ہوں صرف توجہ اگر میری طرف رہے تو میں آپ کے صرف 5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے 10 منٹ کا ان سے وعدہ کیا تھا، 5 گزر گئے، 5 منٹ میں اگر آپ کی توجہ ہو تو 5 منٹ میں 50 منٹ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی نہیں، گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنی گونج کے، میرے جملے پہ توجہ کرنا، کہ اتنی گونج کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ حاجیوں کو لوٹنے والوں کو پنڈی تک آواز آنی چاہیے، اور پھر پتا چلے کہ یہ اہل توحید بیٹھے ہیں، اور پھر پتا چلے کہ یہ ختم نبوت کے پروانے مستانے دیوانے ہوشیار پیروکار وفادار اور جانکار بیٹھے ہیں، اور پھر پتا چلے کہ یہ علماء دیوبند اور علماء حق اور علماء اہل سنت اور جمعیت علماء اسلام کے یہ لوگ پرستار اور یہ لوگ دیوانے ہیں کہ جو اپنے سروں پہ کفن باندھ کر، سر کو بند کر، کفن کو بند کر یہ علماء کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم پیش کر دیں گے، حضرت صحابہ کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم پیش کر دیں گے، اگر دینی مدارس کے تحفظ کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم پیش کر دیں گے، اور اگر اسی طرح پاکستان کی زمین کے گٹا اور اندھیروں میں اگر اسلامی انقلاب کے لیے قائد جمہوریت مفکر اسلام مجاہد قائد مولانا عبد الرحمان کی قیادت میں اگر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں چوکوں اور چوراہوں اور سڑکوں اور میدانوں میں نکلنا پڑا تو ہم لوگ پیش کر نکلیں گے۔ ابھی مجھ سے پہلے آیت سے اور وفاق المدارس کے ترجمان علماء دیوبند کی آنکھ مولانا قاری امین قلندری تھا، آپ سے میرے گفتگو تھی، اور ان کے آخری جملے میں جو میں آگے چلاتے ہوئے اپنے آخری جملے میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری دنیا نے زور لگایا کہ یہ قرآن اور قرآن والے اور یہ دین کے ادارے، یہ اسلام و قرآن کے ممبر بابا بنتے ممبر مرکز اور یہ دینی ادارے نہ جائیں، یہ کمزم کم ہو جائیں، یہ کمزم کمزور ہو جائیں، تو ٹٹو والو، محمود کوٹ والو، سنیرو والو، گرمانی والو، مظفر گڑھ والو، چوک قریشی والو، شاہ جواب والو، ضلع مظفر گڑھ والو، ایمان سے بتاؤ کہ مشرف کی ساری ٹکرے کے باوجود اور یہاں سے ہمارے مختلف ایجنسیوں کے مختلف افغانوں کے باوجود مدارس کم ہوئے یا زیادہ، سارے لوگ کم ہوئے یا زیادہ، قرآن پڑھا یا لکھا، اور یہ قرآن آئے ہوئے زمین پر چھانے کے لیے ہے، تو آئے ہوئے زمین پر بڑھنے کے لیے ہے، اور یہ صرف قرآن ہم یہ جو محفلیں ہوتے پورے ملک میں ہوتی ہیں، پورے ورلڈ میں ہوتی ہے، صرف یہاں نہیں، الحمدللہ قاری ادریس حافظ صاحب میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، عرب میں، مشرق وسطیٰ میں، مختلف ممالک میں وہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں، اور قرآن کا یہ جھنڈا پوری کائنات میں علماء دیوبند، علماء حق، علماء اہل سنت نے ایسا دھاڑ سے دکھایا کہ نہ کل انگریز قرآن کو مٹا سکا، نہ آپ کو انگریز کا جوتے پالش کرنے والا جس کو سورہ اخلاق بھی نہ ہے وہ بھی قرآن کو مٹا سکتے
सिर्फ महफिलों तक नहीं रहेगी, कह दो इंशाअल्लाह। अब इन महफिलों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इंशाअल्लाह अब इस्लाम जिंदाबाद की जो सदाएं हैं, अब इस्लाम जिंदाबाद की जो सदाएं कराची से लेकर पेशावर तक, सरगोदा से लेकर बहावलपुर तक, अटक से लेकर इस्लामाबाद तक, कोयटा से लेकर लाहौर तक, ये जो इस्लाम जिंदाबाद की सदाएं गूंजती आपको नजर आ रही है ना, अब ये सिर्फ चौक चौराहों में नहीं रहेगी। इलेक्शन आने दो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब असेंबली के फोरम पे भी जब उलमा जाएंगे तो कहेंगे इस्लाम, सबसे दो इस्लाम, इस्लाम। और ये इस्लाम जिंदाबाद जब होगा तो मैं कहना चाहता हूं फिर न किसी मराठी को ये जरूरत होगी कि सहाबा को भौंके, न किसी दूल्हे को ये जरूरत होगी कि सिद्दीक की खिलाफत में बिला फसल पे बहस करे। जब इस्लाम जिंदाबाद की सदाएं कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली में गूंजी तो रब्बे काबा की कसम फिर आपसे ये हम वादा करते हैं कि आओ कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते बाजू बनो, जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर आकर तुम पाकिस्तान की धरती पर इस्लामी इंकलाब की संजय बुनियाद रखो। फिर तुम्हें चौक चौराहों में सहाबा की अज़मत के दिफा के लिए नारे सिर्फ नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ऐसा कानून बन जाएगा कि जो भी सहाबा को भौंकेगा उधर भौंकेगा, उधर लटकेगा। ऐसा हो गया नहीं होगा और होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। एक मुल्क में खिलाफत रास्ता का निजाम होना चाहिए। अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, मुआविया की फरासत, बिलाल की इस्तकामत का निजाम होना चाहिए। चाहते होना चाहिए, जो कहते होना चाहिए वो खड़े होकर वादा करो, खड़े होकर वादा करो कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेरा इरादा नहीं, ये वादा है कि आने वाले इलेक्शन में जब किताब का निशान तुम्हारे सामने आया तो बच्चे में नबी की लाश रखते हुए किताब के निशान पर मोहर लगाते हुए उधर से मोहर लगाओगे, उधर से नारा लगाओगे इस्लाम, सारे को इस्लाम, इस्लाम। और अगर तोड़ने के बाद निभाया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तेरे कौमी असेंबली में ये पगड़ी और दाढ़ी वाले तुम्हें नजर आएंगे, कह दो इंशाअल्लाह ये पगड़ी और दाढ़ी वाले तुम्हें नजर आएंगे। और जब ये वहां पे पहुंचेंगे तो फिर जाओ किसी डिक्टेटर का निजाम नहीं, बल्कि नबी के सहाबा वाला निजाम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ये दीनी मदारिस में दुआ गो इस जामिया अरबिया के लिए और जामिया कंज़ुल उलूम के लिए जो आपको इतना बड़े प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ सर किया जो लहेंगे लगे न फटकड़ी, घर बैठे मिस्र दे दे बेटो, घर बैठे मिस्र दे याद है, इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े कुर्रा, इतना बड़े बड़े शुआरा वो तुम्हारे सामने गिनन दन। अल्लाह इन्हां दे इल्म च, अमल च, रिज़्क़ च, उमर च, इदारे में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमावे ते अल्लाह ताला सा कोई थोड़ा जा तवज्जो करन दी तौफीक अता फरमावे, जो इन्हें सिर्फ मज़े चस चाहते वेंदे न रहो बल्कि मुख्तलिफ मवाक़िअ पे मदरसे दा ताउन करते रहो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदाबाद की सदा लगाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिर में एक शेर आपकी नजर करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, और ये मेरा शेर उन सोनामी की बदनामी वालों के नाम है, हाँ, जो अपने आप को सोनामी की गुमनामी और बदनामी और जनानी और पता नहीं क्या क्या है उनकी पीछे कहानी। हाँ, मैं उसकी तरफ नहीं जाता और न मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि मैं उनके लिए इतना बड़ा स्टेज और ये मैं उनकी बातें करूँ, लेकिन उन सोनामी वालों को इतना कहता हूँ कि तुम आज 70 साल की उम्र में मिस्टर इमरान खान साहब 70 साल के बुढ़ापे में तुम्हें नौजवान याद आ गए। जब तेरी जवानी थी तो तेरी क्या क्या कहानी थी किसको नहीं पता। आज तुझे जवान याद आए, ये जवान तेरे साथ नहीं है, ये जवान कुरान के साथ है। हो या नहीं हो? ये जवान किताब के निशान के साथ है। और मैं उससे कहता हूं कि मेरे जवानों को, मेरी आवाज को, मेरे दीवानों को ईद के नाम पे धोखा मत दे।
جا کے میرے کعبہ سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے کعبہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے کعبہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔